أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب سورہ مبارک فیل پڑھ رہے تھے. خوب سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اس کے مرتبہ کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا. آج باری ہے شأن نزول کی. تو کون سا واقعہ رونما ہوا، کون سا حادثہ واقع ہوا جس کی وجہ سے یہ سورہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. مفسرین نے جو شأن نزول بیان کیا ہے اس میں پہلی تھی یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب ہمیشہ اپنی تلوار کے ذریعے سے نبی کریم کا دفاع کرتے تھے. جناب ابو طالب نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بھتیجے نبی کریم کی حفاظت کی ہے، لہذا آپ ہمیشہ شمشیر بکف رہتے تھے، ہمیشہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رہتے تھے اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے. یہاں تک کہ ایک دن جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا آپ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں؟ آپ کی بعثت تمام لوگوں کے لیے ہوئی ہے یا صرف اور صرف تمہاری اپنی قوم کے لیے؟ آپ تمام لوگوں کے نبی ہیں یا اپنی قوم کے؟ آپ کی بعثت تمام لوگوں کے لیے ہے یا تمہاری قوم کے لیے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہ، میں تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری بعثت سب کے لیے ہے، چاہے وہ بورے ہوں، چاہے کالے ہوں، چاہے عربی ہوں، چاہے اجمی ہوں. مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمام لوگوں کو چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں اپنے دین اور اپنے آئین کی طرف دعوت کروں گا، بلاؤں گا. اور وہ تمام لوگ جو پہاڑوں کی بلندیوں پہ ہیں یا دریاؤں میں ہیں، میں ہر ایک کو اس دین کی طرف دعوت دوں گا، بلاؤں گا. اور تمام زبان والوں کو، چاہے وہ فارسی زبان والے ہوں، چاہے اردو زبان والے ہوں، کسی بھی زبان والے ہوں، میں سب کو دعوت دوں گا. اب نبی کریم نے اپنی بعثت اور اپنی نبوت کا دائرہ جب بیان کیا اور کہا کہ میری نبوت عام ہے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، میں تو اپنے آئین کی طرف سب کو دعوت دوں گا، سب کو بلاؤں گا. تو نبی کریم کی یہ بات جب قریش کے کانوں تک پہنچی، پھر قریش کو جا کر کے بتایا کہ پیغمبر اس طریقے سے اپنے آئین اور دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے تعجب کیا اور کہنے لگے کہ کیا تم اپنے بھتیجے کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے؟ کہ اپنے بھتیجے کی باتیں آپ نہیں سن رہے؟ جناب ابو طالب سے کہہ رہے کہ آپ اپنے بھتیجے کی باتیں نہیں سن رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر فارس اور روم کے لوگ ان کی یہ باتیں سن لیں تو اس زمین سے اٹھا لے جائیں گے، اور یہ خانہ کعبہ کے جو پتھر ہیں نا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ ڈرا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں اپنے آئین کی طرف ہر ایک کو دعوت دینے والا ہوں، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے گورے ہو، چاہے کالے ہو، چاہے پہاڑ میں بسنے والے ہوں، چاہے دریاؤں میں رہنے والے ہوں. کیونکہ اس زمانے میں
دنیا کی دو عظیم قوتیں تھیں جو سب سے بڑی، فارس اور روم۔ قریش والوں نے کہا کہ بھائی ان کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے، جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ، اگر فارس اور روم والوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی مکے میں اس طریقے کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو وہ آئیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور خانہ کعبہ کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد تفصیل ہے، اس تفصیلات کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال جو یہ مطلب بیان کیا ہے، اب جو عبارت یہاں پر ہے اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر مولانا آگے کی وضاحت دیں گے۔ شان نزول در حدیث از امام علی بن الحسین علیہ السلام بھی خانی، امام علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابو طالب ہموارے، جناب ابو طالب ہمیشہ با شمشیر اپنی تلوار کے ذریعے سے از پیغمبر اکرم نبی کریم کا دفاع کرتے تھے، بچاؤ کرتے تھے، حفاظت کرتے تا انجا کی می فرمایا، یہاں تک کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں، امام فرماتے تا انجا کی می فر، یہاں تک کہ امام فرماتے روزی ابو طالب عرض کر کہ ایک دن جناب ابو طالب نے عرض کیا کہ فرزند برادر، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، تو مبعوث پہ ہمیں مردم شدئی، کیا آپ تمام لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں یا تنہا بقوم خودت، یا صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمون، تو نبی کریم نے فرمایا نہ یعنی میں اپنی قوم کے لیے صرف مبعوث نہیں ہوا ہوں، بلکہ مبعوث بے جمیع انسانہ شدہ عام، کہ میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ السفید والسیاہ، کالے گورے عربی اجمی، ہر ایک کے لیے سوگند بھی کسی کی جانم در دست اوس، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے دست قدرت میں، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ ایمان ہمیں انسان ہے سفید پوست و سیاہ پوست رات، میں تمام گورے اور کالے انسانوں کو بے ان آئین دعوت میں گناہ، اس دن کی طرف بلاؤں گا، دعوت دوں گا، وہ تمام کسانی کی برکل کوہا بدریاہا ہستن، اور وہ تمام لوگ کی جو پہاڑوں کی بلندیوں پر اور دریاؤں میں ہے، بے ان آئین فرامی خانہ، ان کو بھی اس دین کی طرف بلاؤں گا۔ ومن تمام زبان ہائے فارس و روم را دعوت میں گناہ، اور میں ہر زبان جاننے والے چاہے وہ فارس اور روم والے ہوں، ان کو بھی دعوت دوں گا، بلاؤں گا۔ ہنگامے کی ان سخن میں گوش قریش رسید، نبی کریم کی یہ بات جب قریش کے کانوں تک پہنچی، قریش کو جب پتا ہوا کہ نبی کریم اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، تعجب کردن، تعجب کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے یہ باتیں مولانا بہت بڑی تھی۔ وہ گفتند اور کہنے لگے، آیا گوش میں سکنانے فرزند برادرت نمی دہی۔ اب یہ قریش جو ہے جناب ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے بھتیجے کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ آیا گوش میں سکنانے فرزند برادرت نمی دہی، کیا آپ اپنے بھتیجے کی باتوں پہ کان نہیں دیتے، اپنے بھتیجے کی باتوں کو نہیں سن رہے ہیں؟ پیچھے بھی گویا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا سوگند اگر مرد میں فارس و روم کو سکنان رب شنوان، خدا کی قسم اگر فارس اور روم کے لوگ ان سکنان رب شنوان یہ باتیں سن لیں، تمہارا اثر زمین مان میروبائن، ہمیں ہماری زمینوں سے چرا لیں گے، ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے، ہمیں ہماری زمینوں سے
خالی کرا دیں گے. بس سنگہائے خانے کعبے را اور خانے کعبہ کے پتھروں کو قطعے قطعے جدا بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کر دیں گے. انجا بدھ کے خداوند آئے شریف. یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ جو سورہ قصص کی آیت نمبر 57 ہے نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا انہا گفتن اگر ما ہدایت را باتو بے پذیری، کہ اگر ہم ہدایت کو آپ سے لے لیں، آپ سے قبول کر لیں، تمہارا از سرزمین مانوی ربائیں تو ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے. آیا ما انہارا در حرم امنی کی ثمرات ہر چیز رب سوی عالمی آورن جائے نہ جاتی. کیا ہم نے ان لوگوں کو امنیت والے حرم جس میں ہر چیز ثمرات ہر چیز رب سوی عالمی آورن، ہر طریقے کے ثمرات کو جن کی جانب لاتے ہیں، ہم نے پناہ نہیں دی، وہاں جگہ نہیں دی. بدربار ان سخن آنہا کی خانے کعبہ را متلاشی کنن سورہ فیل را نازل کر. اور دربار ان سخن آنہا اور نبی کریم کے بارے میں یہ لوگ قریش جو باتیں کر رہے تھے، خانے کعبہ را متلاشی کنن، یہ خانے کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس موقع پر سورہ فیل کو نازل کیا. وَبِعَانَهَا گوشزد نمود کی ہیچ کس قادر برچینی کاری نیست، اور ان تک یہ بات پہنچائی گئی، ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ کسی کے اندر اس طریقے کے کام کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کسی میں جرات نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تمہاری سرزمینوں سے نکال سکے یا خانے کعبہ کے پتھروں کو اس کی جگہ سے ہٹا سکے. ڈرا رہے تھے نا، ان کو پتہ چل جائے گا فارس والوں کو اور روم والوں کو، وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے، خانے کعبہ کو ویران کر دیں گے، اس کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس موقع ان کے کانوں میں بات ڈالی گئی کہ جیسا تم لوگ سوچ رہے ہو اور جس بات سے تم لوگ ڈرا رہے ہو، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کسی میں یہ جرات، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو خانے کعبہ کو مسمار کر سکے. لہذا سورہ فیل کو نازل کیا. وَبِعَانْهَا گوشزد نمود، اور ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ ہیچ کس قادر برچین انکاری نہیں، کوئی بھی اس طریقے کے عمل پر قادر نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ شان نزول تھا کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کی جو باتیں تھی، جو بعثت کی باتیں تھی، پیغمبر نے جو بیان کیا کہ میں سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری بعثت سب کے لیے ہے، میں ہر ایک کو اپنے آئین کی طرف بلاؤں گا، دعوت دوں گا، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، گورے ہو، کالے ہو، پہاڑ والے ہوں، دریا والے ہوں. قریش والوں کو بڑا تعجب ہوا، وہ گھبرایا گیا سن کر. چلو بھائی، ہمارے درمیان اگر یہ باتیں رہتی یا ہم تک اگر یہ باتیں رہتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہی بھائی. روم والے اور فارس والوں کے لیے بھی یہ چنوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں، اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور حکومتوں کو بھی للکار رہے ہیں، ان کی دعوت دینے کی باتیں کرتے ہیں. ان کو اگر پتہ چل جائے گا تو چٹکیوں میں مسل دیں گے، ہم کو آئیں گے اور یہاں سے تارومار کر کے ہمارا خاتمہ کر کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور خانے کعبہ اس کے ایک ایک اینٹ، اس کے پتھر کے ایک ایک ٹکڑے بکھیر کر رکھ دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا اس موقع پہ. دوسری آیت بھی نازل ہوئی اور سورہ فیل بھی اترا ہے. داستان اصحاب الفیل، اصحاب الفیل کی داستان یہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے اصحاب فیل کا؟ ماجرا کیا ہے؟ مفسران و مورخان ان داستان کا بصورت ہے مختلف نقل کر دیں. اصحاب فیل کی داستان کو
ایک طرح سے مفسرین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر نہیں کیا ہے، الگ الگ طریقے سے اصحاب فیل کی داستان بیان کی جاتی ہے۔ مفسرین اور مورخین نے اصحاب فیل کی داستان اور ان کے قصے کو الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ سال وقوع کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس سال واقع ہوا ہے، یہ واقعہ کس سال میں رونما ہوا۔ لیکن جو اصل اس کی داستان ہے، جیسا کہ مشہور ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا تعلق متواترات میں سے ہے۔ اکثر لوگوں نے ایک ہی طرح سے، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس داستان کو الگ طریقے سے ذکر کیا ہے، کہہ رہے کہ ہم اس داستان کو اس مشہور و معروف روایات کے مطابق کہ جس کو سیرہ ابن ہشام یا بلوغ العرب، بحار الانوار، مجموع البیان، ان کتابوں میں جو روایتیں اصحاب فیل کے بارے میں ہیں، ہم اس کے مطابق اصحاب فیل کی داستان کو یہاں خلاصے کے طور پہ اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ مفسران و مورخان، مفسرین اور مورخین ان داستان را، اس قصے کو، اس حکایت کو بصورت ہے مختلف شکلوں، مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ و در سال وقوع آن نیز گفتگو دارند، اور اس کے واقع ہونے کے سال کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، یعنی اختلاف کیا ہے، الگ الگ نظریہ بیان۔ اما اصل داستان، لیکن جو اصل داستان ہے، انچنان مشہور ہے، یہ داستان اس طرح سے مشہور ہے یا اس قدر مشہور ہے کہ در ردیف اخبار متواتر قرار گرفتے ہیں، کہ متواتر روایتوں کی صف میں آتی ہے۔ جس طریقے سے متواتر روایات ہیں، اسی طریقے سے داستان اصحاب الفیل ہے۔ وما آن راتب کے روایات معروف، اور ہم اسے مشہور و معروف روایات کے مطابق کہ سیرہ ابن ہشام کی ہے، ان کتابوں سے خلاصے کر دیں، جس کو ہم نے خلاصہ کیا ہے، می آورین یہاں ذکر کریں گے، لائیں گے۔ ذونواس بادشاہ یمن مسیحیان نجران را در نزدیکی آن سرزمین میں زیستند، تحت شکنجه شدید قرار داد تا از آیین مسیحیت باز گردند۔ قرآن این ماجرا را به عنوان اصحاب الاخدود در سوره بروج آورده و ما آن را در تفسیر همون سوره مشروحاً بیان کرتے ہیں۔ مولانا داستان کو خلاصے کے طور میں بیان کر رہے ہیں کہ اصحاب فیل کی داستان کہانی کیا ہے، کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام ذونواس تھا، اس وقت یمن کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ذونواس تھا، یمن کے قریب ہی نجران تھا، نجران میں عیسائی آباد تھے۔ یہ ذونواس جو ہے نجران کے عیسائیوں پر بڑا تشدد کرتا تھا، ان کے اوپر دباؤ ڈالتا تھا کہ وہ مذہب مسیحیت کو چھوڑ دے۔ ٹھیک، اور یہ جو ذونواس کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو تعلق تھا، جو رابطہ تھا، یہ یوں کہا جائے کہ ذونواس نجران کے نصرانیوں کو جس طریقے سے اپنی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھا، جو دباؤ ڈال رہا تھا مذہب مسیحیت کو چھوڑنے کا، ٹھیک، ان کو بعنوان اصحاب الاخدود سورہ بروج میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں مولانا، اس تفسیر کی کتاب میں آپ سورہ بروج میں جائیے تو وہاں تفصیل کے ساتھ یمن کے بادشاہ اور نجران کے عیسائیوں کی پوری گفتگو آپ کو ملے گی، اور اس کی تفصیل آپ کو وہاں پر دی گئی ہے۔
پہلے زونواس بادشاہ یمن، زونواس یمن کا بادشاہ مسیحیان نجران را، نجران کے عیسائیوں کو کہ در نزدیکی آن سرزمین میزستان، کہ جو یمن کی سرزمین کے قریب میں زندگی گزار رہے تھے، تحت شکنجے شدید قرار داد، سخت اور شدید فشار اور دباؤ میں ان کو رکھا، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا تا از آئین مسیحیت باز کر دیں۔ اب یہ سارا دباؤ اور یہ ساری آزار و اذیت اس لیے تھی تاکہ نجران کے عیسائی مذہب عیسائیت کو چھوڑ دیں۔ قرآن ان ماجرہ را بعنوان اصحاب، قرآن نے اس ماجرے کو، زونواس اور نجران کے عیسائیوں کے ماجرے کو بعنوان اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کے عنوان سے سورہ بروج میں بیان کیا ہے۔ وما آن در تفسیر ہمیں سورہ، اور ہم نے اس کو اسی سورہ کی تفسیر میں مشروحاً بیان کر دی، شرح کے ساتھ بیان کیا ہے۔